الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ معزز ماؤں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں استقبال کرتی ہوں۔ میں ہوں نسرین۔ آج ہم لوگ قرآن شریف کو سیکھیں گے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگ سورہ بقرہ کے 5 آیات کے ترجمہ تفسیر کو سیکھ چکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن شریف کے سورہ بقرہ کے 6ویں آیت سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ہم لوگ سورہ بقرہ کے 6ویں آیت سے 5 آیت کے تلاوت کری ہوں میں۔ اب اس کا ترجمہ اور تفسیر کو جانیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص کر ابو جہل اور ابو لہب کے بارے میں فرما رہے۔ ابو جہل اور ابو لہب دونوں ایسے کافر ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے۔ لیکن ابو جہل اور ابو لہب ایمان نہیں لائے، تو ابو جہل دین کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، مگر ابو جہل اور ابو لہب دونوں مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو آپ ڈرائے نہ ڈرائے، دونوں برابر ہیں، وہ لوگ ایمان نہیں لانے کے۔ اللہ ان کے دلوں میں ہدایت کی طلب نہیں ہے، گمراہی سے بچنے کا جذبہ نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا جواب دینا، کھڑے ہونا بول کر احساس نہیں ہے۔ ان لوگ کو ہدایت کیسے آ سکتی؟ ان لوگوں کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہے بول کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بول کر۔ اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بول تو اس کا کیا ترجمہ ہے؟
کے دل جو کافروں کا دل جو معصیت کے مسلسل یعنی گناہوں کو مسلسل کرتے رہنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں قبول کرنے کی استطاعت ختم ہو چکی. گناہوں کو بار بار کرتے رہنے کی وجہ سے ان کے دل حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی اور ان کے کان حق بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں اور ان کے نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے سے محروم ہو گئے. وہ لوگ ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کانوں پر مہر کر دی گئی اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کو بہت بڑا عذاب ہے بول کر بول رہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. ان کے دلوں میں بیماری تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کی جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ خالی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں بول کر خالی جھوٹ کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے اور منافقین کے ساتھ اور کافرین کے ساتھ جا ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ان کا مذاق کر آئے بول کر بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فریب کو ہم جان رہے ہیں, ان کا جھوٹ کو ہم جان رہے ہیں. وہ سمجھ رہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں بول کر بول رہے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جو دنیا میں رسوائی ہے ان کے لیے اور آخرت میں بھی ناکام نامراد ہوئیں گے وہ لوگ. ان کے دلوں میں بیماری ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا. وہ کیا بیماری ہے؟ کفر و نفاق کی بیماری ہے جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپاؤ تو کہیں گے کہ ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں بول کر ایسا کہتے ہیں وہ لوگ. اب ہم لوگ 10 آیت کا ترجمہ تفسیر پڑھ چکے. اب 11واں آیت شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ
في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ سورہ بقرہ کے دوسری رکو کمپلیٹ ہو چکی۔ اب 11ویں آیت سے لے کر میں 20 آیت تک تلاوت کری۔ اب ہم اس کا ترجمہ تفسیر کو دیکھیں گے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اب ان آیت میں فسادی اور بے وقوف لوگ خود ہیں بول کر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں ہے، شعور اور سمجھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ زمین میں فساد نہ کرو بولے تو کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں صرف ہم لوگ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہ لوگ ہی فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کا شعور اور سمجھ نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا بے وقوف لائے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ بھی ایمان لاؤ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح، صحابہ کی طرح آپ لوگ بھی ایمان لاؤ بولے تو کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائے۔ صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں یہ لوگ، نعوذ باللہ۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہے لیکن جانتے نہیں ہیں۔ بے وقوف لوگ تو یہ لوگ ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ تجارت سے مراد ہدایت کو چھوڑ کر، وہ لوگ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیے، وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے ہیں اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے، یعنی مسلمانوں کو بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند ہوشیار لوگ سمجھتے ہیں دنیا کے تھوڑے فائدوں کو حاصل کر لینے کے بعد۔ لیکن حقیقت میں دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر یہ لوگ دنیا میں خوش ہو رہے ہیں۔ تجارت سے مراد یعنی ہدایت کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی کا راستہ کو اختیار کر لیا، سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ بولتے ہیں یہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو ہم مذاق کر رہے ہیں، ایمان لانے والوں کا مذاق کر رہے ہیں بول کر، حقیقت میں خود ہی مذاق بن کر رہ گئے یہ لوگ بول کر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہیں،
اللہ نے ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ مثال کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے آگ جلائی تو آس پاس روشنی ہو گئی، روشنی پھیل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ بلکہ ایک مثال بتا رہے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، وہ نہیں لوٹتے بول کر بول رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا تو اللہ ایمان کی روشنی بتائی ان لوگوں کو، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزوں اس پر واضح ہو گئے، یہ نقصان ہے، فائدہ مند ہے بلکہ واضح ہو گیا، اور دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا، وہ شرک کی تاریکیوں میں تھے، پہلے شرک میں مبتلا تھے، مسلمان ہوئے اور روشنی آ گئی، مسلمان ہونے کے بعد روشنی آ گئی، حلال حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ وہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی ختم ہو گئی۔ یعنی بولتے کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی روشنی لے کر آئے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مسلمان، چند لوگ تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ مسلمان ہو گئے، پھر سب کچھ دین کا سب کچھ معلوم ہونے کے بعد، یہ صحیح ہے، غلط ہے، شر ہے، یہ اچھا ہے بول کر سب معلوم ہونے کے بعد کیا کرے، پھر روشنی سے ہٹ کر، ایمان سے ہٹ کر پھر کفر کا راستہ کو اپنائے، کفر و نفاق کو اختیار کر لیا۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کو اختیار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس آس پاس چیزیں روشنی میں آئی تھی، اللہ نے ان کو نور کو لے گیا اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا جو انہیں نہیں دیکھتے، وہ لوگ گونگے، اندھے بول کر، بہرے بول کر بول رہے ہیں۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کڑا کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائیں گی، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان میں اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے آنکھوں کو، ان کے کانوں کو ہم ہی دیے، اللہ تعالیٰ دیے، تو اگر ہم چاہیں تو ان کے آنکھوں کو، ان کے کانوں کو ہم بیکار کریں گے۔ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی، جو دیکھنے کی اور سننے کی، تو صلاحیتوں کو ہم چھین لیتے، ہم اندھے اور بہرے بنا سکتے ان کو، اگر ہم چاہیں تو ان کی صلاحیتوں کو چھین لیتے، کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دیں گے ہم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم لوگ 20 آیت کا ترجمہ و تفسیر سیکھے، 2 رکوع سورہ بقرہ کے 2 رکوع کمپلیٹ ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، دونوں جہانوں میں کامیاب بنائے، ذکر کرنے والا
زبان، شکر کرنے والا دل نصیب فرمائے، اور قرآن شریف کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور تمام دنیا تک پہنچانے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔